جیسا کہ آپ کے علم میں گفتگو چل رہی ہے تفسیر قرآن سے ریلیٹڈ، اور کل ہم نے سورہ حمد کے کچھ ناموں کو بیان کیا، اور آج سورہ حمد کی کچھ فضیلت کو بیان کیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ تفسیر کو، کیونکہ جب فضیلت کا پتہ چلے گا تو خود بخود دل چاہے گا کہ سورہ سے وابستہ ہوا جائے۔ تو کل جب کچھ نام بیان کیے تو وہاں پر بھی ضمناً اس کی فضیلت بیان ہوئی، جیسے کہ خصوصاً اس سورہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ، اور وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی نماز اس سورہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو اس سے خود بخود ایک حیثیت کا اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم کچھ اس کے ثواب، اس کی فضیلتیں اور اس کی برکات بیان کریں گے، اور اس کے ذریعے سے کس طرح سے حتیٰ اپنے پرابلم کو سالو کیا جا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ حمد کی تلاوت کرو، اگر کوئی ایک دفعہ سورہ حمد پڑھتا ہے تو اس کا ثواب ہے کہ 2 ثلث اس نے قرآن پڑھ لیا۔ ایک سورہ حمد، 2 ثلث کے معنی کیا ہو گئے؟ 2/3، یعنی 66.3 اور سمتھنگ، وہ ثواب مل گیا پڑھنے والے سے۔ لیکن اگر کوئی سورہ حمد پڑھ رہا ہے اور اس کو سنا تو اس کا ثواب ملے گا 1 ثلث کا، کہ اگر کوئی سورہ حمد پڑھ رہا ہے اسے ہم سنیں تو اس کا بھی ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا کہ اگر کوئی رات کو لیٹنے کے بعد سورہ حمد پڑھے، حتیٰ چاہے 1 دفعہ، تو وہ محفوظ رہے گا۔ اب عموماً ہم چاروں قل کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ پڑھنا چاہیے، یہ مراد نہیں کہ اب اس کی فضیلت کے بعد وہ نہ پڑھیں، وہ پڑھیں، لیکن اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے گھر اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے سورہ حمد بھی پڑھیں، تو اس سے مزید برکت میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سے روایت میں نقل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی کہ اگر کوئی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور سورہ حمد پڑھتا ہے اور ساتھ ہی سورہ اخلاص، کیونکہ بعض جگہ بیان ہوا سورہ اخلاص پڑھنا بہت زیادہ مجرب ہے اور فائدہ مند ہے اگر کوئی گھر میں داخل ہو۔ البتہ اس موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے بیان ہو کہ اگر کوئی گھر میں داخل ہو تو بہت تاکید ہے کہ کہے السلام علیکم اگر گھر میں کوئی ہے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو بھی السلام علیکم کہے۔ اور اسی طرح سے بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرے، السلام علیک یا رسول اللہ، اگر حتیٰ کوئی گھر میں نہیں ہے۔ اور جب گھر میں قدم رکھے تو سورہ توحید کی تلاوت کرے۔ لیکن اس روایت میں سورہ توحید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ سورہ حمد کی تلاوت کے ساتھ، اور پھر اسی طرح سے سورہ توحید کی تلاوت کے ساتھ داخل ہو۔ اب ظاہر ہے جب گھر میں داخل ہوگا تو یا یہ پڑھ رہا ہوگا یا وہ پڑھ رہا ہوگا، یا پڑھنا شروع کرے گا۔ بس اگر اس کی نیت ہے کہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اب ظاہر ہے جب پہلا قدم رکھے گا تو ان میں سے ایک ہی پڑھ رہا ہوگا، 2 تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ دونوں پڑھوں گا، تو کچھ اس نے پہلے پڑھنا شروع کی، ممکن ہے سورہ حمد کو پہلے پڑھ لے گھر سے باہر، گھر میں داخل ہوتے ہوتے سورہ اس کو توحید کو پڑھ لے، یا یہ کہ کسی بھی ترتیب سے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جو اس کا فائدہ ہے جو روایات میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ فقر دور ہوتا ہے، یعنی مشکلات مالی دور ہوتی ہیں، گھر میں برکت ہوتی ہے، گھر سے بلائیں دور ہوتی ہیں، اور خیر ملتا ہے، حتیٰ اس کے جو ہمسائے ہیں اس کو بھی برکتیں پہنچتی ہیں اگر کوئی اپنے گھر میں داخل ہو اور سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت کرے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا کہ سورہ حمد کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ ملائکہ میں حاملین عرش کی، حاملین عرش یعنی جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے، جو عرش کے خدمت گزار ہیں، عرش خداوند تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اگر کوئی تلاوت کرتا ہے سورہ حمد کی تو اسے ثواب ملے گا ان ملائکہ کا کہ جو عرش، السلام علیکم، جو عرش خداوند تبارک و تعالیٰ کے خدمت گزار ہیں اور عرش خداوند تبارک و تعالیٰ کے حاملین ہیں، اگر کوئی ایک دفعہ بھی سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت نقل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر کوئی سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہے
تو اس کو ثواب ملے گا تمام کتب آسمانی کی تلاوت کا، یعنی جتنی کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئیں، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اور چاہے وہ باقی صحیفے ہوں جو سابقہ انبیاء پر نازل ہوئے، تو اس کو ثواب ملے گا ان تمام کتابوں کی تلاوت کا۔ پھر ایک روایت میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جابر سے سوال کیا، آیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جو ہر مرض کی شفا ہے؟ تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی مریض ہو تو سورہ حمد پڑھو۔ تو اس روایت میں تو بیان ہوا کہ سورہ حمد پڑھو، بعض اور روایات میں اس کی تعداد بھی بیان ہوئی کہ مثال کے طور پہ 7 دفعہ پڑھو یا 70 دفعہ پڑھو، تو اسے ان روایتوں کو بعد میں بیان کریں گے۔ لیکن اگر کوئی کسی بھی مقدار میں سورہ حمد پڑھتا ہے اپنی بیماری سے نجات کے لیے یا دوسرے کی بیماری کی نجات کے لیے، اور نہ فقط بیماری سے نجات کے لیے، شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جس طرح سے ہم سورہ فاتحہ پڑھاتے ہیں لوگوں کی مغفرت کے لیے، تو در حقیقت یہ سورہ فاتحہ اس عالم میں ان کی مشکلات کے حل ہونے کا سبب بنتی ہے، اور یہ سورہ فاتحہ اس عالم میں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی بیمار ہو، کوئی اور اگر کسی کی ہم مشکل کو جانتے ہوں تو ہم کیا کریں؟ مل کے سورہ فاتحہ پڑھیں تاکہ اس کی مشکل حل ہو جائے۔ اب مشکلات کے حل ہونے کے بارے میں شاید آپ نے دیکھا ہو کہ بعض دفعہ ہم نے ساتھ بھی پڑھائی ہے تو بعض دفعہ لوگوں کو تعجب ہوا، ابھی تو زندہ ہے، فاتحہ کیوں کرا رہے ہیں؟ تو ہم نے یہی کہا کہ یہ جو فاتحہ ہے اس نیت سے پڑھیں تاکہ ان کو خداوند تبارک و تعالی شفا دے۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت بارہا فرماتے تھے، اور خود جب میں نے بھی ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد اگر کوئی خود مریض ہے تو صبح کی نماز کے بعد 70 دفعہ سورہ حمد پڑھے، البتہ یہ روایات میں ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کا بچہ بیمار ہے اور وہ نہیں پڑھ سکتا تو ماں باپ یہ کام کریں اور اس سورہ حمد کو پڑھیں، کس کے لیے؟ اپنے بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے اور بیماری سے نجات کے لیے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تہران میں ایک بڑے ہی پاک اور پاکیزہ اور صاحب کرامت تھے جناب رجب علی خیاط، بہت ہی متقی اور پاک و پاکیزہ، اور رے میں رہتے تھے۔ رے سے مراد تہران کا پرانا حصہ، جناب حضرت شاہ عبدالعظیم کے پاس۔ اور اس زمانے میں ان کے پاس ان کی کرامت کی وجہ سے، پاکیزگی کی وجہ سے بہت سارے لوگ آتے تھے، حتیٰ بعض وہ لوگ آتے تھے کہ جو نیک تھے اور اس زمانے میں گورنمنٹ میں تھے، ڈاکٹرز آتے تھے۔ ان کے خاص جو افراد تھے ان میں 7-8 اس زمانے کے بڑے ڈاکٹرز تھے، اور ان کا جو اصل کام تھا اور روش تھی وہ یہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرو، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ دعائیں، عبادتیں، نماز، یہ سب بات کی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے اور اس کی مخلوقات کا احترام، اور اس جانب ہم نے توجہ دلائی کہ جن جانوروں کو ہم کھا سکتے ہیں ان کو بھی اذیت نہیں دے سکتے، لہٰذا اگر ذبح کرنا ہے تو جلد سے جلد کرنا ہوتا ہے، تیز سے تیز آلے سے کرنا ہوتا ہے، تاکہ اللہ نے ان کے کھانے کی اجازت دی ہے لیکن ان کو بالکل اذیت نہ ہو، یہ کم ترین اذیت ہو۔ یہ سوچنا فرض کریں کہ بارش ہو رہی ہے، اس جانور کو تو ابھی ذبح کرنا ہی ہے، 1 گھنٹے بعد برف میں کھڑا رہنے دیں، یہ کون سا مر جائے گا؟ نہ، 1 گھنٹے تک اس کو آپ کو جب تک زندہ ہے سردی گرمی سے محفوظ رکھنا ہے، کھانے پینے کو اس کو دینا ہے۔ اسی وجہ سے مستحب ہے کہ پانی پلایا جائے، تو پانی پلانے کے معنی نہیں ہے صرف پانی پلایا جائے، یعنی جو اس کی ضروریات ہیں آخر وقت تک پوری کی جائیں، کیونکہ یہ زندہ ہے، اس کو اذیت دینا حرام ہے۔ تو یہ سوچنا کہ اس کو بدترین حالات میں رکھیں، ابھی تو اس کو کاٹ ہی دینا ہے، نہ، اذیت کسی بھی مخلوق خدا کو نہیں دینی ہے، کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اس کو کھا سکتے ہیں، تو شرائط ہی بتائیں گے اس طرح سے کھا سکتے ہیں، لیکن اذیت سے بچنا ہے۔ تو جناب رجب علی خیاط کی محفل میں
ایک صاحب آئے اور وہ ٹانگ انہوں نے تھوڑی دیر میں سیدھی کر لی اور بعد میں انہوں نے کہا کہ میری ٹانگ میں بہت درد ہے، دعا کریں کہ درد صحیح ہو جائے۔ اب یہ ان کے خاص افراد میں سے تھے، اور جو علماء بزرگان اور اس قسم کے افراد ہیں وہ اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں، لیکن اپنے خاص شاگردوں کے سامنے زیادہ نہیں چھپاتے، اور وہ چند اعتبار سے ہوتی ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر ان کے پاس کچھ ہے تو ان کو اندازہ ہو جائے کہ کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، اور اگر ان کے ذہن میں یہ ہو کہ کچھ نہیں ملتا تو بھی ان کو پتہ چل جائے کہ دیکھو اللہ کی جانب سے برکات ملتی ہیں، نعمات ملتی ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے سب سے کہا مل کے کہ سورہ فاتحہ پڑھو ان کی شفا کے لیے، اور بعد میں انہوں نے وجہ بھی بیان کی کہ یہ درد کیوں ہوا ہے، اور وہ زیادہ اہم ہے۔ اب یہ آدمی ہے، بزنس مین ہے، اور یہ تقریباً 50-60 سال پہلے کی بات ہے۔ تقریباً 50 سال کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو درد ہے ظاہراً تمہارے آفس میں جو ایک لڑکی کام کرتی ہے اور جو تمہارے لیٹروں کو ٹائپ کرتی ہے اس سے غلطی ہو گئی تھی اور تم نے بڑی سختی سے چیخ کے اسے ڈانٹا تھا، اور اتفاق سے وہ سید بھی تھی۔ اب یہ مسئلہ یہ نہیں ہے صرف سیدانی کا احترام ہے نا انسان کا، لیکن یہاں پر اور زیادہ کام خراب تھا، اس کو معلوم تھا کہ یہ سید ہے، اور وہ علویہ تھی، سیدہ تھی، اور وہ روئی بھی تھی، اور یہ جو تمہارے درد ہوا ہے یہ اس کی وجہ سے ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے مشکل حل نہیں ہوگی۔ اب وہ تو اتنے صاحب بصیرت تھے کہ انہوں نے پوری ہسٹری بتا دی اس درد کی، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے شفا کا الگ موضوع ہے، لیکن انہوں نے سورہ حمد بھی پڑھوا دی۔ لیکن یہاں ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سورہ حمد کہ جو اتنی اہم ہے یہ بھی کام نہیں آئے گی۔ کب نہیں آئے گی؟ اگر کسی انسان کو اذیت دی ہے تو اس انسان کی مشکل کو حل کریں۔ یہ باقی جتنی چیزیں ہیں یہ سب بات کی چیزیں ہیں، یہ دعائیں، نمازیں، عبادتیں، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں۔ اصل چیز ہے کہ انسان انسان ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا کہ رؤیت ہلال کے بعد، رؤیت ہلال سے کیا مراد؟ اس روایت میں ہے کہ جب پہلے مہینے کا چاند نظر آئے تو رؤیت ہلال کے بعد 7 دفعہ سورہ حمد کی تلاوت کرو۔ کس نیت سے؟ خصوصاً اگر آنکھوں میں درد ہو یا کسی بھی بیماری سے نجات کے لیے 7 دفعہ سورہ حمد کی تلاوت کرو۔ اور اسی طرح سے عام طور پر ہم تصور کرتے ہیں کہ چاروں قل جو ہیں وہ نظر بد کے لیے اچھے ہیں اور جن و انس کے شر سے بچنے کے لیے اچھے ہیں، بلا شک کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن ان سارے کاموں کے لیے سورہ حمد بھی بہترین ہے، اور اس جانب عام طور پہ توجہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ نظر بد کے لیے بھی، حفاظت کے لیے بھی، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی جو ایک بہترین چیز ہے وہ سورہ حمد کی تلاوت ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ پھر ایک روایت مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ اگر رزق و روزی میں برکت چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ مال میں اضافہ ہو اور جتنے بھی انسان ہیں ان کے شر سے محفوظ رہو اور تمہاری آرزوئیں پوری ہوں اور دھوکوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ رہو اور لوگوں کے شر سے محفوظ رہو، تو کیا کرو؟ سورہ حمد پڑھو۔ بس اگر کوئی کاروبار شروع کرے، اگر کوئی اور کام شروع کرے، اس سے پہلے سورہ حمد پڑھے کہ میں دھوکوں سے، فریب سے، پریشانیوں سے دور رہوں، تو جو ایک بہترین چیز ہو سکتی ہے وہ کیا پڑھے؟ سورہ حمد پڑھے۔ سورہ حمد کے بارے میں ایک واقعہ کہ جو عام طور پہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ یہ ہمارے علماء کرام مراجع الزام جب ان کے فضائل پتہ چلتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اگر ایسے ہیں تو ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کیسے ہوں گے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضی انصاری کہ جو
السلام علیکم۔ اس زمانے سے مراد ابھی سابقہ ماضی میں جو زمانہ گزرا ہے اس میں بڑے ترین علماء میں سے ایک تھے، اور اس وقت بھی جتنے علماء اور مراجع ہیں وہ ان کی بغیر کتابوں کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ان کے ایک شاگرد نقل فرماتے ہیں کہ میں اپنے شہر سے جب نجف پہنچا، السلام علیکم، اور جناب حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضیٰ حائری کے درس میں شرکت کی تو مجھے درس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ان کا درس ظاہر بہت علمی تھا۔ نجف کا جو سب سے اہم درس تھا وہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضیٰ انصاری کا تھا۔ جس طرح سے آج دنیا شیعت میں جو سب سے بڑا درس ہے اور جس میں وہ افراد شرکت کرتے ہیں حتیٰ کہ جو 20 سال سے اور 30 سال سے خود درس خارج دے رہے ہیں، وہ درس ہے اس وقت کس کا؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین وحید خراسانی کا، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے، اور جتنے علماء گزر گئے ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، اور جتنے حیات ہیں ان کو سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری کا واقعہ بیان کریں اس سے پہلے ایک ہمارے دوست کا اور ایک ہمارے استاد کا لطیفہ بیان کریں، اور یہ واقعہ ہوا آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین وحید خراسانی کے درس میں۔ اور داستان اس طرح سے ہے کہ ایک ہمارے دوست ایرانی تھے اور بڑے جولی قسم کے تھے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ علماء کے درمیان کہ جو بہت ہی سینس آف ہیومر رکھتا ہو، خصوصاً ایران عراق میں، اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بات کرنا جانتا ہے، یہ مذاق کرتا ہے، لیکن مذاق برداشت بھی کرے، اور مذاق کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اچھا ایک شائستہ جملہ کہے پھر شائستہ جملے سے جواب دے، ورنہ ہار جائے۔ تو ہوا یہ کہ ایک ہمارے دوست ایرانی اور ایک ہمارے استاد جو خوانسار میں استاد تھے، یہ دونوں کے دونوں جب یہ پڑھ لیے اور یہ آ کے بیٹھے آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کے درس میں، اور ساتھ میں یہ وہ استاد بھی بیٹھے ہیں درس میں کہ جو پچھلے 20 سال سے آ رہے ہیں، تو ہمارے ان دوست نے مذاق میں اپنے استاد سے کہا کہ مذاق میں البتہ، اور وہ بھی بہت مذاقیہ تھے استاد، ان سے مذاق میں کہا کہ آقا آپ میرے استاد تھے لیکن آج الحمدللہ ہم دونوں جو ہیں وہ کلاس فیلو ہو گئے ہیں، اور اب کوئی فرق نہیں رہا، پہلے ہم میں آپ میں فرق تھا، آپ میرے استاد تھے میں شاگرد تھا، اب ہم دونوں کلاس فیلو ہو گئے ہیں۔ اب یہ ایک مذاق کا جملہ تھا، تو ہمارے استاد نے جواب دیا کہ نہیں فرق ہے۔ تو کیا فرق ہے؟ کہنے لگا مجھے درس سمجھ میں آتا ہے تمہیں نہیں آتا، مجھے پورا درس سمجھ میں آتا ہے تمہیں نہیں آئے گا ان کا پورا درس سمجھ میں۔ اور واقعاً ایسا ہے کہ اگر جا کے بیٹھیں آگے وحید خراسانی کے درس میں تو ان کی روش کو سمجھنے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ تو یہی کیفیت تھی آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس کی، اور ان کے شاگرد جو ہیں وہ پریشان ہو گئے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا پیچھے بھی تھا، بڑی کوشش کر رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کچھ سے مراد بہت ساری چیزیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں بس جو حل تھا وہ یہی تھا کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے مطہر کے پاس گیا، وہاں جا کے توسل کیا، گریہ وزاری کی اور مدد مانگی۔ بالآخر رات کو خواب میں دیکھا کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، اور اسے قریب بلایا، کہا کہ تمہاری مشکلات ہیں، اور ان کے کان میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح جب یہ درس میں پہنچے، ابھی خواب تو ختم ہو گیا، صبح ہی اٹھے درس میں پہنچے تو جناب حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضیٰ انصاری کا پورا درس ان کو سمجھ میں آ رہا تھا۔ بڑے خوش ہوئے کہ یہ واقعاً مولا کی برکت ہے، اور واقعاً برکت تھی۔ پھر سمجھ میں آنے لگا، پھر سمجھ میں آنے لگا۔ اب درس سے خارج میں ایک چیز ہوتی ہے جو عام طور پہ اگر آپ لوگ کبھی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تھے شاگرد، مثلا فلاں شاگرد، یہ مستشکل تھے، یعنی اشکال کرنے والے تھے۔ اشکال کرنے سے کیا مراد؟ یہ درس میں کرٹیسائز کرنے والے تھے۔ یہ جو کرٹیسائز ہے اس کو وہاں پر بہت ہی اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ استاد خود بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرے شاگرد سمجھے ہیں، اور اب انہوں نے ایک نئی جہت نکالی ہے، نئی بات کی ہے، نیا سوال کیا ہے، اور اب ہم یہ اس کا جواب دیں۔ تو وہ اشکال اگر بہت اچھا ہوتا ہے تو تمام شاگرد اس سے خوش ہوتے ہیں کہ بڑی علمی بات کی انہوں نے، بڑا علمی جو ہے سوال کیا، استاد کو ایک نیا سوچنے کا موقع دیا۔ اور اگر وہ
سوال بہت ہی کم درجے کا ہوتا ہے تو اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے لوگوں کا. تو مثال کے طور پہ کہا جاتا تھا کہ آیت اللہ العظمیٰ خوئی جو ہیں وہ مستشکل تھے آغا نائینی کے درس میں، آغا مثال کے طور پہ ضیاء الدین عراقی کے درس میں، تو اس میں سے چند طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو اتنے سالڈ ہوتے ہیں کہ جن کی بات کو پوری کلاس سنتی ہے کہ جب اب انہوں نے کچھ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے اب استاد کے کو دفاع کرنا ہوگا، جواب دینا ہوگا، سوچنا ہوگا. اور بعض دفعہ واقعاً استاد کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی تم نے بات کی ہے، اسے میں کل دوبارہ بیان کروں گا، اس ٹاپک کو ختم کرنے کے بعد کل پوری بات ہی تمہاری بات پہ ہوگی. تو اب یہ نوبت آئی کہ انہوں نے پھر سمجھنے کے بعد سوال شروع کیے، اور سوال بڑے تگڑے قسم کے شروع کیے. شیخ مرتضیٰ انصاری سے سوال کرنا آسان نہیں تھا، سالڈ سوال شروع کیے کیونکہ ان کے کان میں مولا امیر المومنین نے بسم اللہ پڑھی تھی، معمولی بات نہیں تھی. ایک دن شیخ انصاری نے ان کے جواب بھی دیتے تھے اور بعد میں ان کو پاس بلایا جب کافی ایک دن اچھی علمی بحث ہوئی، اور پھر بھی وہ شاگرد جو ہے وہ جیت نہیں پا رہا تھا، لیکن اسے کانفیڈنس تھا کہ میرے کان میں مولا امیر المومنین نے بسم اللہ پڑھی ہے اور اب میں شیخ انصاری سے بات کر سکتا ہوں، شیخ انصاری کو سے سوال کر سکتا ہوں. تو کافی گفتگو کے بعد شیخ انصاری نے جب وہ اکیلے تھے تو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو تمہاری بڑی اچھی صلاحیت ہے، اور جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اس نے میرے کان میں پوری سورہ حمد پڑھی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو جناب شیخ مرتضیٰ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کا بھی پتہ تھا، اپنا بھی مقام پتہ تھا، اور یہ تک پتہ چل گیا تھا کہ ان کے کان میں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھی ہے تو یہ چینج آیا ہے اس میں. اور یہ جو چینج آیا ہے تو اس کو بتا دیا جائے کہ تم بہت اچھے ہو، لیکن تمہارا مقابلہ کس سے ہے؟ اس سے ہے کہ جس کے کان میں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری سورہ حمد پڑھی ہے. تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس کی فضیلت میں اب یہ جو ہم چیزیں بیان کر رہے ہیں اس کا جو آپ کو فائدہ محسوس ہوگا وہ کیا محسوس ہوگا کہ جب بھی پریشان ہوں، جب بھی کوئی مشکل ہو، جو ہم نے بیان کی وہ اور ان کے علاوہ بھی جب موقع ملے سورہ حمد کی تلاوت کریں کہ یا اللہ تو میری اس مشکل کو حل کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور سورہ حمد. کبھی کسی کی مشکل دیکھیے. البتہ روایات میں ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بہترین عمل یہ ہے کہ 100 آیات کو پڑھا جائے اور 100 آیات کے بعد دعا مانگی جائے. کوئی بھی 100 آیات الگ الگ ہوں وہ بھی اچھا ہے، اور کیا ہوں ایک ہی آیت کو 100 دفعہ پڑھ لیں وہ بھی اچھا ہے. اب ایک آیت کو 100 دفعہ پڑھ لیں، ایک آدمی قرآن مجید کے کسی بھی سورے سے آشنا نہیں ہے، اس سے اگر آپ کہیں سلام کہ 100 آیتیں پڑھنے کے بعد دعا کرو تو آپ کیا بتا سکتے ہیں اسے؟ یا کسی بچے کو آپ بتانا چاہیں یہ عمل اور بچے کو کوئی سورہ یاد نہیں ہے، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، آپ کہیں 100 دفعہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دعا کرو. ایک آدمی کوئی بھی سورہ نہیں جانتا، قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتا، بہت سارے بعض ہیں بیچارے لوگ دیہات وغیرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جانتے ہیں، کہا جائے پڑھتے رہو پورے قرآن خوانی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم چھوٹے تھے تو ایک ہمارے عزیز کا انتقال ہوا تھا تو قرآن خوانی میں ظاہر ہے ہم لوگ بیٹھے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو ہماری بعض بزرگان نے خصوصاً پھوپھی وغیرہ نے کہا کہ اس پہ ہر لائن پہ ایسے ہاتھ پھیرو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس قرآن خوانی میں ہم نے بھی شرکت کی. اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ واقعی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، جتنا اس کو پڑھا جائے جس طرح سے پڑھا جائے وہ بہتر ہے. فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان اگر پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی اس کو قرآن حفظ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں آتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، بالآخر بات کرنے سے بہتر ہے، بالآخر نہ آنے سے بہتر ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی اس کی مشکل ہے، کوئی اس کا پرابلم ہے، خصوصاً بیماری کے لیے، کہ صبح اٹھے اور بات کرنے سے پہلے کیا کرے؟ سورہ حمد کی تلاوت کرے. کس نیت سے؟ کہ بیماری دور ہو جائے. اور اگر بیماری دور نہ ہو تو اگلے دن نماز فجر کے بعد اس سے پہلے کی بات کرے 70 دفعہ سورہ حمد پڑھے. کس نیت سے؟ کہ میری بیماری دور ہو جائے. لیکن یہاں پر
اور بہتر کے لیے جو امام نے شرط لگائی ہے، کیا لگائی ہے؟ صبح کی شرط لگائی ہے، جبکہ ایسا آپ ایسے بھی کریں تو بھی بہتری ہوگی، لیکن اس میں اور زیادہ بہتری ہوگی۔ صبح کی شرط ہے، صبح کی نماز کے بعد کی شرط ہے۔ اور شرط کیا ہے کہ کسی سے بات نہ کی ہو اس وقت، پہلے دن 7 دفعہ، اور نہ ہو تو پھر انشاءاللہ 70 دفعہ۔ لیکن اب بعض دفعہ لوگ کہیں گے جی ہماری تو بیماری دور نہیں ہوئی، تو ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ بیماری اور موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حتمی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ ایسی چیزوں کا فائدہ ہے، کچھ ثواب ضرور ملے گا۔ جو کام اللہ کے لیے ہوا ہے وہ ضائع نہیں جاتا، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ جو ہم نے نمازیں پڑھی یہ باطل تھیں۔ ہاں، نماز باطل تھی۔ فرض کریں کسی نے نماز ظہر پڑھی یا اس وقت کی نماز مغرب و عشاء پڑھی، نماز باطل تھی اس کی۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ دوبارہ پڑھیں، صحیح طریقے سے پڑھیں۔ لیکن یہ جو نماز باطل ہو گئی، یہ بیکار گئی کیا؟ ہاں، نماز نہیں ہے، یہ نماز دوسری پڑھنی ہوگی۔ فرض کریں کوئی نماز میں تھا اور دوران نماز اس کی ہوا خارج ہو گئی، یا دوران نماز کا وضو ٹوٹ گیا، تو یہ جو بالکل السلام علیکم سے پہلے وضو ٹوٹا، تو اب کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، نماز تو پڑھنی ہے دوسری۔ تو یہ جو نماز پڑھی یہ بیکار گئی۔ ہاں، نماز کاؤنٹ نہیں ہوئی، لیکن یہ جو بھی کام کیا ہے اللہ کے لیے، یہ جو آپ نے وضو کیا تھا، یہ جو کھڑے ہوئے تھے، یہ جو رکوع کیا تھا، یہ جو سجدہ کیا تھا، یہ جو سورے پڑھے تھے، کوئی کام بھی اللہ کے لیے اگر کیا ہے تو ضائع نہیں ہوتا، حتیٰ اگر وہ باطل بھی ہو جائے۔ یہی موضوع بعض دفعہ خواتین کے لیے پیش آتا ہے کہ ماہ رمضان میں اگر ایسی حالت ہو گئی کہ وضو باطل ہو گیا تو کیا کریں؟ معذرت، ماہ رمضان میں ایسی حالت تھی کہ روزہ باطل ہو گیا، یعنی ماہانہ جو سلسلہ خواتین کا ہوتا ہے وہ بالکل غروب سے 10 منٹ پہلے ہو گیا، اب کیا کریں؟ روزہ ہے نا، روزہ گیا یہ، اب کیا کریں؟ اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ لیکن یہ جو اتنی دیر بھوکا رہے، روزہ نہیں مانا جائے گا، لیکن اس بھوکے رہنے کا، اس اللہ کے لیے کام کرنے کا ثواب باقی ہے۔ کوئی کام جو اللہ کے لیے ہے وہ ضائع نہیں جاتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اسی طرح سے روایت میں نقل ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، روایت بالکل مطلق ہے، کسی بھی بیماری کے لیے 70 دفعہ سورہ حمد پڑھیں۔ لہٰذا مریض کے آداب میں سے بھی، عیادت کے آداب میں سے ایک ادب کیا ہے کہ جائیں اپنے سیدھے ہاتھ سے اس کے سیدھے بازو پہ ہاتھ کو پکڑیں اور سورہ حمد کی تلاوت کریں، یہ بہتر ہے۔ لیکن کب؟ کہ جب اس کے لیے یا اس کی بیماری کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مردے پہ 70 دفعہ جو ہے وہ سورہ حمد پڑھے، اور اگر مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا، یعنی مردہ بھی اگر زندہ ہو جائے تعجب نہ کرنا، یعنی سورہ حمد کی اتنی برکتیں ہیں کہ تعجب نہ کرنا کہ اگر مردہ بھی زندہ ہو جائے۔ پھر سورہ حمد کی برکت کے لیے بیان ہوا کہ شیطان نے 4 دفعہ جو ہے وہ شدید گریہ کیا، نالہ کیا، گڑ گڑا کے رویا، پریشان ہوا۔ کب؟ جب اس کو اللہ کی بارگاہ سے رجیم قرار دیا گیا۔ اور کب ہوا؟ اور دوبارہ جب ہوا کہ جب اسے جنت میں آنے سے اور ادھر ادھر سے آسمانوں میں آنے سے روک دیا گیا، تو دوسری دفعہ بڑا شدید رویا۔ تیسری دفعہ جب بڑا شدید رویا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اور چوتھی دفعہ کب رویا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سورہ حمد کا نزول ہوا۔ تو شیطان کے لیے سخت ترین چیز تھی۔ اور کل ہم نے وجہ بیان کی ناموں کے ضمن میں کہ سورہ حمد جو ہے وہ نچوڑ ہے قرآن کا، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور تمام کتابوں کا ثواب ہے سورہ حمد کی تلاوت کا، یہ بھی ہم نے آج ہی بیان کیا۔ بخار کے لیے خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چاہے آپ 70 دفعہ پڑھیں وہ الگ روایت ہے، لیکن 40 دفعہ کا ایک یہ ہے کہ اگر کسی کو بخار ہے تو اس پہ 40 دفعہ اس بخار کو ختم کرنے کے لیے اعتقاد کامل کے ساتھ، اور ساتھ میں جو ایک اور شرط ہے کہ اس کے معنی کی جانب بھی توجہ رہے کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو رحمان و رحیم ہے، قیامت کا مالک ہے، ایک معنی کی جانب بھی توجہ رہے حد الامکان، اور 40 دفعہ اگر پڑھا جائے اس سورے کو بخار سے نجات کے لیے تو یہ بھی ایک بہترین عمل ہے۔ اب ایک چیز اور ایک روایت میں نقل ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور وہ چیز ایسی تھی کہ جو انڈیا پاکستان میں ہوتی ہے بعض دفعہ کہ سورہ پڑھ کے اس طرح سے یوں کرنا، تو آیا ایسا کہیں روایت میں ہے
تو یہ روایت میں ہے. بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ پبلک کی. ہاں بعض دفعہ چیزیں پبلک کی ہوتی ہیں, بعض دفعہ ایسا ہے کہ پبلک کے درمیان ہیں لیکن کہاں سے آئی ہیں, وہ روایت سے آئی ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی حفاظت کے لیے یا ان سارے امور کے لیے اور خصوصاً بیماری کے لیے 7 دفعہ سورہ حمد کی تلاوت کرے اور اپنے گریبان میں اس طرح سے اس کو پھونکے, اور اگر نہ ہو تو پھر 70 دفعہ یہ کام کرے. تو 7 اور 70 کا تو بیان ہوا, لیکن اس روایت کو ہم نے اس وجہ سے بیان کیا کہ اس میں ایک ذکر ہوا ہے کس چیز کا, پھونکنے کا, کہ اگر پھونکا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. عموماً اس وقت کیونکہ وہابیوں کا انفلوئنس ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں شاید یہ پبلک کی چیزیں ہیں نا, یہ روایتوں کی چیزیں ہیں. اسی میں ایک موضوع آ جاتا ہے کہ عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں, قرآن کو ان چیزوں کے لیے تھوڑی ہے. ہاں قرآن باخن ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. یہ جتنی چیزیں بیان ہوئیں قرآن ان کے لیے نہیں آیا ہے, قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ چیزیں منع ہیں؟ وہابیت میں یہی شدت ہے کہ جی تعویذ حرام ہے. قرآن تعویذ کے لیے تھوڑی آیا ہے, لیکن جس پہ قرآن نازل ہوا ہے انہوں نے تعویذ کے لیے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ خود اشرف الانبیاء نے, اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان برکتوں کے لیے ان سوروں کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ قطعاً بتایا. آیا یہ سورے اس لیے نازل ہوئے تھے؟ نہ, اس لیے نازل نہیں ہوئے تھے, لیکن اس کے یہ فوائد بھی ہیں. بس یہ جو شدت ہوتی ہے بعض دفعہ, اور یہ شدت ہمارے یہاں بھی آ جاتی ہے وہابیت سے, ارے قرآن اس لیے تھوڑی نازل ہوا ہے قبرستان میں پڑھا جائے, قرآن اس لیے تھوڑی نازل ہوا ہے قرآن خوانی میں پڑھا جائے. ہاں قرآن خوانی میں پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا, قرآن قبرستان میں رکھنے کے لیے نازل نہیں ہوا, قرآن دلہن کو جہیز میں دینے کے لیے نازل نہیں ہوا, قرآن کسی مسافر کو رخصت کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا. لیکن اگر یہ کام کیا جائے تو حرج بھی نہیں ہے. بالآخر اگر کسی گھر میں یہ سب کام ہو رہے ہیں اس کے معنی ہے قرآن کا احترام تو ہے ان کے یہاں. اب اگر وہ اس کو پڑھ بھی لیتے سمجھ بھی لیتے تو بہت اچھا کام تھا, لیکن کم سے کم ایک احترام تو باقی ہے, اس قرآن کو مان تو رہے ہیں. تو یہ ایک شدت نہیں ہونی چاہیے. تو بعض دفعہ بعض چیزوں کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ شاید ایسے ہی ہے, ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ بعض دفعہ جو اپنے آپ کو زیادہ مذہبی اور ذرا ماڈرن سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں زیارت میں یہ چیز تو ایسے ہی ہے نا. ایسا نہیں ہے. زیارت میں اشارہ کرنے کا ذکر جو ہے خود روایات میں, کہ چھت پہ جاؤ آسمان کی جانب دیکھو, بیابان میں جاؤ آسمان کی جانب دیکھو اور اشارہ کرو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تم نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو, لیکن کوئی کر رہا ہے تو اس کو یہ نہ کہو کہ بیکار چیز ہے نا. اسی طرح سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب امام زمان علیہ السلام کا نام آئے تو سر کو جھکانا یا سر ہاتھ پہ رکھنا جو ہے عوامانہ چیز ہے, ایسا نہیں ہے. حتیٰ یہ کام امام رضا علیہ السلام فرماتے تھے. کس کے لیے؟ اپنے بیٹے امام محمد تقی, ان کے بعد ان کے بیٹے امام علی نقی, ان کے بعد ان کے بیٹے امام حسن عسکری, ان کے بعد ان کے بیٹے جو ہوں گے ان کا جب بعض دفعہ امام نام لیتے تھے, خصوصاً کب کہ جب ان کو القائم کہتے تھے, صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد, تو امام رضا علیہ السلام اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے.